پاک فوج ہماری ریڈ لائن ہے، ان کے خلاف کوئی بھی بات برداشت نہیں کی جائے گی۔ بلاول کے نام لیے بغیر مولانا کے بیان پر تنقید، کہا معرکہ حق میں پاک فوج نے بھارتی فوج کو شکست دی، سندھ کے پانی پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ موجودہ حالات میں معاملہ فہمی اور درست سیاسی سمت اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ آزاد جموں کشمیر کے بیس کیمپ میں موجود ہونے پر فخر ہے، کشمیریوں کے ساتھ کیے گئے عہد کی تکمیل کریں گے۔ اپنے ماتھے کا جھومر سمجھتے ہیں۔ ان شہیدوں کے خون کی وجہ سے آج وطن عزیز پاکستان کو اللہ نے وہ مقام دیا ہے کہ پوری دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے۔ میں معافی مانگتا ہوں ان شہداء کے بچوں اور اہل خانہ سے، جن کو آنا پڑا کہ وہ آگے کہیں سوشل میڈیا پر کہ ہمارے بچوں کی توہین نہ کرو۔ ہم زندہ ہیں الحمدللہ، کسی کو اپنے شہداء کی توہین نہیں کرنے دے گی۔ دہشت گرد ملک کے امن کے دشمن ہیں، کراچی میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور حافظ طاہر اشرفی کی مشترکہ پریس کانفرنس۔ مولانا کے فوج مخالف بیان پر طاہر اشرفی ضبط برقرار نہ رکھ سکے، شہداء کا ذکر کرتے ہوئے آواز بھرائی، آپ دیدہ ہو گئے، کہا سیکیورٹی فورسز کی قربانیوں پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ پیغام امن کانفرنس میں وزیر اعلیٰ سندھ کہتے ہیں کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں، علماء اور اقلیتی نمائندے مل کر پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سمیت شرکا کا شہداء کو خراج عقیدت پیش، قومی اتحاد اور امن کے فروغ پر زور۔ شہداء کی تذلیل کریں اور آپ یہ کہہ دیں کہ آپ ہم سے ہماری تنخواہیں لیتے ہیں اور اگر آپ جانیں دے دیں گے تو کیسے دے دیں گے۔ اسے لگتا ہے کہ آپ بنیادی طور پہ ایک باعث پوزیشن لے رہے ہیں۔ تو کیا بغض والی بات میں آپ اس حد تک چلے جائیں گے کہ آپ شہداء کے متعلق بھی ایسے جملے ادا کریں گے؟ مولانا کے بیان پر افسوس ہے، پاکستان کا امن سیکیورٹی فورسز کے شہیدوں کی مرہون منت ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں فوج، ایف سی اور پولیس کے شہداء کی قربانیوں کی بدولت قوم محفوظ ہے۔ مولانا فضل الرحمان قوم اور شہداء کے ورثہ سے معافی مانگے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان بولے، پاک فوج پاکستان کی سالمیت کی ضامن ہے، دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ ریاستی سطح پر مذاکرات ممکن نہیں، مانا کہ جے یو آئی سیاسی قوت ہے، شہداء سے متعلق بیان سے اختلاف ہے۔ The energy targets for last, but ultimately we'll hit energy targets, yeah. But we're going to hit them very hard tonight. We're going to hit them very hard tomorrow night. We're going to hit them very hard the night after. They have some fight left, but they don't have much. And their weapon degrading has been incredible at a level nobody thought it was possible to do it this quickly. جب تک حملے روکنے کا نہ کہوں، ایران پر کارروائیاں جاری رہنی چاہیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کو مزید سخت دھمکیاں، کہا کہ معاہدہ نہ ہوا تو ایرانی بجلی گھر اور پل اگلا ہدف ہوں گے۔ ایران میں جنگ لڑنے کی صلاحیت مان پڑ چکی ہے، اب نائب ہرمز کھلی رہے گی، صرف ایرانی جنگی جہازوں یا گاہکوں کے جہازوں کی آمد و رفت کو روکا جائے گا۔ ایران اور امریکہ کے ایک دوسرے پر حملے، امریکی فوج کی ایرانی جزیرے قشم، کیش اور دمشق سمیت مختلف مقامات پر بمباری کا دعویٰ۔ ایرانی حکام کے مطابق خوزستان میں پروجیکٹائل گرنے سے 3 شہری ہلاک جبکہ متعدد زخمی۔ ایران نے آپریشن نصر 2 لانچ کر دیا۔ بحرین، کویت اور اردن میں امریکی تنصیبات کو نشانہ بنانے کے دعوے بھی سامنے آئے۔ امریکہ ایران کشیدگی کے باعث عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں بڑا اضافہ ریکارڈ۔ برینڈ خام تیل $87 فی بیرل جبکہ امریکی ویسٹ ٹیکسس انٹرمیڈیٹ $80 فی بیرل تک پہنچ گیا۔ ماہرین کے مطابق مشرق وسطی میں کشیدگی بڑھنے سے توانائی کی ترسیل متاثر ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ عالمی مالیاتی منڈیوں میں بھی شدید اتار چڑھاؤ دیکھا جا رہا ہے۔
پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی کا رجحان، کاروبار کے دوران 100 انڈیکس میں 1692 پوائنٹ سے زائد کا اضافہ ریکارڈ۔ KSE 100 انڈیکس 175,211 پوائنٹس کی سطح پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ مارکیٹ میں مجموعی طور پر 1.08% اضافہ دیکھا گیا۔ کو اپنے ماتھے کا جھومر سمجھتے ہیں، ان شہیدوں کے خون کی وجہ سے آج وطن عزیز پاکستان کو اللہ نے وہ مقام دیا ہے کہ پوری دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے۔ میں معافی مانگتا ہوں ان شہداء کے بچوں اور اہل خانہ سے جن کو آنا پڑا کہ وہ آگے کہے سوشل میڈیا پر کہ ہمارے بچوں کی توہین نہ کرو، ہم زندہ ہیں الحمدللہ، کسی کو اپنے شہداء کی توہین نہیں کرنے دے گی۔ دہشت گرد ملک قیام کے دشمن ہیں، سیکیورٹی فورسز کی قربانیوں پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ کراچی میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اور حافظ طاہر اشرفی کی مشترکہ پریس کانفرنس۔ حافظ طاہر اشرفی شہداء کی بات کرتے ہوئے ضبط برقرار نہ رکھ سکے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں، علماء اور اقلیتی نمائندے مل کر پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائیں گے۔ شرکاء نے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے قومی اتحاد اور امن کے فروغ پر زور دیا۔ سے ممکن ہے کہ آپ شہداء کی تذلیل کریں اور آپ یہ کہہ دیں کہ آپ ہم سے ہماری تنخواہیں لیتے ہیں اور اگر آپ جانیں دے دیں گے تو کیسے دے دیں گے۔ اس سے لگتا ہے کہ آپ بنیادی طور پہ ایک باعث پوزیشن لے رہے ہیں۔ تو کیا بغض والی بات میں آپ اس حد تک چلے جائیں گے کہ آپ شہداء کے متعلق بھی ایسے جملے ادا کریں گے؟ مولانا کے بیان پر افسوس ہے، پاکستان کا امن سیکیورٹی فورسز کے شہیدوں کی مرہون منت ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں فوج، FC اور پولیس کے شہداء کی قربانیوں کی بدولت قوم محفوظ ہے۔ مولانا فضل الرحمان قوم اور شہداء کے ورثہ سے معافی مانگے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان بولے پاک فوج پاکستان کی سالمیت کی ضامن ہے، دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ ریاستی سطح پر مذاکرات ممکن نہیں، مانا کہ JUI سیاسی قوت ہے، شہداء سے متعلق بیان سے اختلاف ہے۔ خطے میں امن کے لیے پاکستان کے کردار کو دنیا تسلیم کر رہی ہے۔ حکومت نے بہترین بجٹ پیش کیا۔ وفاقی وزراء ہارون اختر اور مصطفیٰ کمال کی نیوز کانفرنس، کہا کہ صحت کے شعبے میں حکومتی اقدامات سے بہتری آ رہی ہے۔ پاکستان میں 17 اور 18 جولائی کو ہونے والی B2B کانفرنس صحت کے شعبے میں سرمایہ کاری کے لیے اہم ہوگی۔ بلوچستان میں آپریشن شبان کے تحت سیکیورٹی فورسز کی کامیاب کارروائیاں، تازہ آپریشن میں مزید 3 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق آپریشن شبان میں ہلاک دہشت گردوں کی تعداد 88، جبکہ 5 جولائی سے مختلف کارروائیوں میں مجموعی تعداد 126 ہو گئی۔ پاک فوج، FC اور پولیس کی مشترکہ کارروائیاں مختلف علاقوں میں جاری ہیں۔ 3 جو ملزمان ہیں، تینوں کو ہم نے موقع پر سے گرفتار کر لیا۔ ان سے ان کا جو ہے باقی جو ہے وہ سامان جو تھا وہ بھی برآمد ہوا، جس میں موبائل فونز ہیں، ان کے بیگز تھے، اور باقی جو ان کے ایسوسیٹس ہیں ان کی بھی جو گرفتاری۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔